لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل شام بلکہ رات کو ذکر ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیسے تقسیم ہوئی. اور اس میں ہم نے یہ جو الفاظ عرض کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیسے تقسیم ہوئی، اس پہ کسی کو یہ اشکال ہوا کہ وراثت تو دنیاوی چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو یہ عنوان کیسا ہے؟ یہ عنوان اس اعتبار سے دیا گیا کہ حدیث میں کئی جگہ پر آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اور ایک مرتبہ تو یہ بھی آتا ہے کہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے آ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قرآن کا حلقہ ہے اور قرآن پاک کی تعلیم جو دی جا رہی ہے، یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اس کو سیکھو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہ بات آئی ہے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ شام میں دمشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اس کو حاصل کر لو. تو مراد یہ تھی کہ علم کو حاصل کرو. اس تقسیم وراثت میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ کس چیز اور کس پہلو کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کس جماعت نے لیا اور انہوں نے کس چیز کو پھیلایا اور لوگوں کو کیا کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو چیزیں علم میں حاصل کی وہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو تعلیم دی، اور ساری ہنسی فقہ کا دار و مدار جن تین حضرات پہ تھا وہ آپ سے عرض کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ نے بڑا گہرا بڑا وسیع علم انہیں دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 12-13 برس تھی اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم چیزیں انہوں نے سنی تھیں، مگر چونکہ چچا زاد بھائی تھے اور علم کے حریص شوقین تھے، ہر ایک سے پوچھتے رہے. خود چھوٹی عمر میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں
یہ دیکھنے اور سیکھنے چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں. اور آپ کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حجرے میں لٹایا اور کہا دیکھنا ابھی آئیں گے تو کیا کیا ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اس رات کو دیکھے، پھر وہ بیان بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسواک اور وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا پہلے سے تیار. آپ خوش ہوئے اور آپ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عباس نے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی گہری سمجھ دے، وعلمہ التاویل، اور قرآن کی تفسیر کا علم سے دے. اور ان کا یہ حال تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ 7 دن ہفتے کے 7 مختلف علوم کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے. ایک دن لوگ ان سے تفسیر پڑھتے تھے، ایک دن ان سے حدیث پڑھتے تھے، ایک دن ان سے تاریخ پڑھتے تھے، ایک دن ان سے عربوں کی جاہلیت کے دور کے جو واقعات تھے وہ سنتے تھے، ایک دن شاعری اور لغت پڑھتے تھے. تو 7 دن ہفتے کے گویا مقرر اور طے کر لیے تھے 7 مختلف علوم کے لیے. اور ان پر ساری فقہ شافعی کا دار و مدار، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر 4تھی 5ویں پشت پہ ملتا ہے. تو یہ سب ایسے تھا، یہ وراثت تھی. اسی وراثت کا جو حصہ اسپین میں پہنچا تھا اور تابعین اسپین پہنچ گئے تھے. بعض روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ وہ فرانس تک آ گئے تھے، اسپین پہنچ گئے تھے، لیکن تابعین تو یقیناً پہنچے. ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے کام کیا. اسد ابن فرات جن کا کل ذکر آیا تھا یہ وہاں سے آئے، امام مالک سے پڑھا، امام محمد سے پڑھا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر واپس گئے اور جا کر انہوں نے فقہ مالکی جو تھی وہاں پر رائج کرنے میں بہت بڑا حصہ نہیں تھا. اس لیے اسپین میں جتنی کتابیں لکھی گئیں یہ فقہ مالکی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور اسی کے اثر سے اب تک الجزائر، تونس، مراکش، ان سارے ممالک میں فقہ مالکی غالب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ اپنے اونٹوں کے جگر پر ماریں گے، اور جگر پہ اونٹ کے مارنے کا مطلب عربی محاورے میں یہ کہ تیزی سے اپنی سواری کو اونٹ کو چلائیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے ایسے کریں گے اور انہیں مدینہ منورہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے. بڑے بڑے مشاہیر حنفی اور شافعی فقہا نے لکھا کہ اس سے مراد امام مالک ہیں کہ ان کے زمانے میں اتنا بڑا آدمی نہیں تھا. اور اس طرح فقہ مالکی وہاں پہنچا، اور ترقی جو انہوں نے کی ہے. ایک بات درمیان میں عرض کر دیں
کہ جب اسپین ٹوٹا ہے، ختم ہوا ہے، مسلمانوں کا اخراج ہوا ہے وہاں سے، تو جتنے لوگ وہاں سے نکلے ہیں باکمال صاحب ہنر، وہ خلافت کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے۔ اللہ نے جن لوگوں کو دولت دی اور اللہ نے جن لوگوں کو حکومت دی، ان کا بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے معاشرے میں امن کو قائم کیا، معیشت کو سنبھالا، اور اہل علم کو اور سب لوگوں کو موقع فراہم کیا کہ تم لوگ اپنا کام کرتے رہو، کوئی تمہارے لیے خوف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اب بھی جن ممالک میں اجرت اور محنت کا تناسب ٹھیک رہتا ہے اور جہاں پر امن ہے، وہاں پر یہی مسلمانوں کے دماغ دیکھیے کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ حکومتوں کا امن نہ ہونا اور محنت کی مناسب اجرت نہ ملنا اس پہ مجبور کرتا ہے کہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو کہیں اور جا کر استعمال کرے۔ یہ بات اس وقت نہیں تھی۔ محنت کی اجرت اور معاشرے کا امن لوگوں کو موقع فراہم کرتا تھا کہ آپ کام کیجیے، اور اسی کے نتیجے میں علمی ترقیات ہوتی۔ بادشاہ اور حکمران ایسے بھی تھے، ان کی ذاتی زندگیاں کیسی خراب کیوں نہ ہوں، مگر انہوں نے ہمیشہ امن فراہم کیا اہل علم کو کہ آپ کام کرتے رہیے۔ اور دربار کو جب خبر ہوئی کہ کوئی آدمی اتنا پڑھا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا صاحب معیشت معاش کی طرف سے کوئی فکر نہ کیجیے، ہمارے ذمہ کیجیے۔ اسپین میں جب یہ حالات خراب ہوئے تو اہل علم وہاں سے نکلے اور صحیح معنی میں ایسی افراتفری پھیلی کہ تاریخ پہ نظر ہو تو یہ فکرہ کچھ غلط نہیں ہے کہ جہاں سین سمائے کسی کے وہیں چلا جائے۔ اور طب میں، میڈیسن میں جتنے حکما تھے انہوں نے اٹلی کا رخ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہنچ کے قسمت آزمائی کریں۔ اور اٹلی کے اس وقت کے عیسائی جو تھے انہوں نے قدردانی کی، اور انہوں نے کہا کہ صاحب کام کیجیے یہاں پر، اور اسی وجہ سے بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اور بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا سب نے یہ اعتراف کیا کہ سب سے پہلے میڈیکل کالج اور سب سے پہلے طب کی تعلیم مسلمانوں سے شروع ہوئی اور اٹلی میں شروع ہوئی۔ انہوں نے اوزار بنائے، انہوں نے سکھایا آپریشن کیسے کرنا ہے۔ 12 جلدوں میں مسلمانوں نے اس وقت جو کتابیں لکھی تھیں، اٹلی والوں نے اس کا ترجمہ کیا لاطینی زبان میں، لاطینی لیٹن سے، پھر وہ انگلش میں ہوا، اور پھر جا کر یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ یہ علم کی وراثت تھی مسلمانوں کی، وہ جو دنیا میں تقسیم کرتے پھرے، اور ان سب چیزوں کا منبع اور مرکز اور فیض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی تعلیم سے یہ چیزیں آگے بنی تھیں۔ اسپین کے زوال سے مسلمانوں کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی کمی اب تک پوری نہیں ہو سکتی اور وہ بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح اب تک آپ میں سے اگر کوئی اسپین جائے تو میڈرڈ میں ہم نے دیکھا ہے خود وہ قلمی نسخے جو اب تک وہاں پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جا کر وہاں تحقیق کرے، کام کر سکے۔ اس لیے کہ جو تحقیق کے لیے جائے گا اس کی معیشت کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ انڈیا آفس لائبریری میں جو کتب خانے دہلی سے، لکھنؤ سے، ہندوستان کے چپے چپے سے انگریز لے کر گئے ہیں، ہم وہاں جو ڈائریکٹر تھے
وہ ہمارے شہر کے رہنے والے تھے، سلیم صاحب ان سے ملے تو انہوں نے کچھ چیزیں دکھائیں اور انہوں نے کہا کہ 25,000 آدمی چاہیے 50 برس کے لیے جو یہاں بیٹھ کر تحقیق کرتے رہیں، لکھتے رہیں، تب جا کر یہی کہیے کہیں کتابیں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں، اتنا علم یہاں پر کوئی مبالغہ نہیں۔ مغلوں نے 800 سال کی وراثت علم کی، خود ان کی حکمرانیوں سمیت جو تھی 400 350 برس کے تھے اپنے، اور باقی پچھلے تو سب کتب خانے منتقل ہو گئے اور ان کو افسوس پڑتا ہے صاحب۔ ہر جگہ کا یہی حال، مسلمان پوری دنیا میں علم کو تقسیم کرنے والے، پھیلانے والے تھے، اور اب وہ اتنا علم میں پیچھے رہ گئے ہیں کہ شاید صدیوں اس کی تلافی نہ ہو۔ اسپین کا حال یہ ہو گیا، حکمرانوں نے بڑا کام کیا اور انہوں نے عمل بھی کیا، معاشی اعتبار سے بھی فارغ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت علم کی مختلف نوعیتوں میں تبدیل ہو کر جاتی رہی ہے۔ جس طرح پانی ہے اور وہ دے دیا جائے زمین کو تو انگور میں اس کا اپنا ذائقہ ہے اور انار میں اس کا اپنا ذائقہ ہے، اسی طرح یہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض تھا، وہ ہر جگہ اچھی شکل میں سامنے آتا رہا۔ اور ان سب لوگوں میں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو قدر مشترک تھی، جسے آپ یہ سمجھیے کہ ایسا لیول جس پہ سب کے سب لوگ فائز تھے، وہ صحیح انسان، اخلاقی تربیت اور جسے انسان ہونا کہتے ہیں، وہ سب میں یہ صفت تھی۔ سب سے پہلے وہ اچھے انسان تھے، اس کے بعد ان کا انگلش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ اگر کوئی پوچھے تو سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسے انسان بنائے جن کی نظیر اور مثال دنیا میں نہیں مل سکی اس کے بعد، اور پھر 1 2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے انسان اس صحبت سے بن گئے کہ جیسے فیکٹری ایک لگ گئی تھی اور سب نے اس ذات عالی سے انسانیت کا سبق سیکھا۔ اس دنیا میں اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ انسان بن جائے، اور اس سے زیادہ آسان نہیں ہے کہ مر جائے۔ سب سے مشکل کام اس کائنات کا انسان بننا ہی ہے، انسان نہیں بنتا۔ بڑا حوصلہ، بڑی ہمت ہے صاحب جو یہ کہتا ہے کہ بڑا آدمی بنو، بڑا حوصلہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صرف آدمی بن جائے بہت بڑی بات ہے، بڑے آدمی تو جو ہوتے ہوں گے تو ہوتے ہوں گے، آدمی ہی بن جائے۔ ہر جگہ پرابلم یہ ایک ہی کہ انسان نہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، اور مثنوی ایسی کتاب ہے جس نے کم سے کم بھی 400-500 برس تک پورے عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس ایک کتاب سے اللہ ہی جانتا ہے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کے عشق کی بتیاں جلتی ہے۔ بلا مبالغہ لاکھوں آدمیوں نے اس ایک کتاب سے فائدہ اٹھایا۔ بہت سی کتابیں اب بھی ایسی لکھی جاتی ہیں کہ خدا انہیں قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی مقبولیت دے دیتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں افراد کی اصلاح سے ہو جاتی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان ایسی ہی کتاب تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید سے غافل
اور نہ آشنا تھے، اور ان کے گھروں میں وہ کتاب پڑھی گئی اور زور لگا لیا مولانا کے مخالفین نے کہ تقویت الایمان رائج نہ ہو، اور وہ اسے جلاتے رہے، کنوؤں میں پھینکتے رہے، کفر کے فتوے ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، مگر اللہ نے اس کتاب کو ایسا قبول کیا تقویت الایمان کو۔ اب بھی پڑھیے تو خدا کی توحید کی سمجھ میں آتی ہے کہ کیا چیز۔ ایک اور کتاب کا مثال کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، اتفاق اختلاف اپنی جگہ پہ اس پہ بحث نہیں، لیکن صرف نقص کتاب کی مقبولیت دیکھنی ہو، یہ فضائل اعمال اللہ کے ہاں سے اتنی قبولیت سے ملی، لاکھوں کے حساب سے یہ چھپی، لوگوں نے پڑھی، کتنوں کو توبہ کی توفیق ہوئی اور کتنوں کی زندگی راہ راست پر۔ یہی حال اس کا تھا مثنوی کا، اور مولانا کے مثنوی کے متعلق جس نے دکھایا ہے صحیح کہا ہے، اس نے کہا کہ وہاں روم کی مثنوی خدا در زبان پہلوی، فارسی میں خدا نے قرآن نازل کیا، سے کبھی پڑھیے۔ بعض مقامات بڑے دقیق ہیں، اساتذہ سے سمجھنے چاہیے، لیکن مجموعی اعتبار سے بہت سی چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں بہت نایاب۔ وہاں لکھا ہے کہ شیخ چراغ لے کے ہاتھ پہ دوپہر سورج چڑھا ہوا تھا اور شہر میں گھوم گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے عقل مند، دانا اور اتنے پڑھے لکھے اور خیریت، کیا ہو گیا؟ آپ ہاتھ سے چراغ رکھ کے گھوم رہے ہیں اور سورج چڑھا ہوا ہے، کیا چیز کھو گئی؟ تو انہوں نے کہا انسان معذور، انسان کا بچہ تلاش کر رہا ہوں، وہی کہے دام جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لو، اور ایک انسان بتاؤ کہ انسان کا بچہ نہیں ملتا، باقی سب کچھ ملتا۔ انسانیت میں اتنی کمی آ گئی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کائنات پر نگاہ کی اور کچھ اہل کتاب میں لوگ تھے جن کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، پھر خدا نے مجھے نبوت دی، اور اس انسانیت کی کمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، انسان بنائے، اور اتنے انسان بنائے، اتنے انسان بنائے کہ قیامت تک کے لیے ان کے نمونے قائم رہ گئے۔ اللہ کی مشیت بالغہ تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ان سارے لوگوں کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری کی فل لائٹ میں بھیج، جتنی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کی فل لائٹ میں یہ لوگ سامنے آئے کہ تاریخ دان، مورخین اور اس کے تبصرہ نگار سب کے سب ٹارچ لگا کے اور لائٹ کھول کے دیکھ لیں کہ ان انسانوں میں کہاں نقص ہے یا نہیں۔ سب چیزیں ریکارڈ، سب چیزیں لکھی گئی، ایک ایک فیصلہ لکھا گیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معیار کیا۔ وہ سب کے سب بعض میں کچھ اور تھے، بنیادی طور پر انسانیت، اور وہ جو انسان بنے تھے ان کے اخلاقیات کا عالم سب کا مجموعی اعتبار سے یہ تھا کہ کسی میں حسد نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، اتنے متقی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، اور عبداللہ بن عمر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، پر میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، اور آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے آپ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مجھ سے پوچھا کیا بات؟ یہ بے تکلفی تھی. یہ جو لوگ 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں نا، سب کا تو نہیں کہتے، اس لیے کہ اپنا اپنا حال ہے، لیکن بعض جو 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں پھر بڑے لیے رہتے ہیں، بڑا مقام اس کا ڈفرینس، ہم کہاں یہ کہاں. یہ چیزیں سنت سے میل نہیں کھاتی، سنت سے ان کی مطابقت نہیں. کسی کا حال ہو چاہے ایسا ہی تو الگ بات ہے، غلبہ حال پہ تو حکم نہیں لگتا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ بے تکلفی کا ایسا عالم تھا کہ آنے والا پوچھتا تھا من فیکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ اتنا کل مل کے بیٹھتے کہ باہر سے آنے والے کو کوئی امتیازی چیز نہیں معلوم ہوتی تھی جب تک کہ یا وہ سوال نہ کرے یا وہ خود غور نہ کرے کہ وہ بستی کا. سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اپنی بہن کا رشتہ فلاں کے ساتھ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس نے پیغام تو اس لڑکے نے بھجوایا تھا مگر کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے ایک جملہ ایسا اس سے کہہ دیا تھا جس سے مجھے اندازہ ہے کہ اسے توقع ہو گئی ہوگی کہ ہمارے یہاں اس کا رشتہ ہو جائے گا. اور میرے بیٹوں میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہوں کہ میرے دین کا 1/3 حصہ ضائع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق آدمی جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، دین اس کی نشانی ہے، تو یہ ایک نشانی میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ چلے. یہ اخلاق، یہ تربیت اور معیار بڑے سے بڑا عہدہ ان لوگوں کو ملا مگر کوئی عزت نہیں، کوئی حدود نہیں، اپنی انا کی کوئی بات ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کس کا دور قابل تکلیف ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیت المقدس گئے اور انہوں نے وہاں پہنچ کے لوگوں نے گھوڑا پیش کیا کہ اس پہ سوار ہو جائیں. ترکی گھوڑا تھا، بہت اچھا، بلند قد کا اور مضبوط، اور اس پہ سوار ہوئے اور پھر اسے چھوڑ کے اپنی سواری لے لی. لوگوں نے کہا اس پہ آپ سوار نہیں کرتے، ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے. کہنے لگے اس پہ بیٹھ کے ڈر لگتا ہے کہ جی میں کبر نہ آ جائے، اپنے آپ کو بڑھانا سمجھتے. ایک عیسائی عورت نے کرتا پیش کیا کہ یہ کرتا پہن، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہنا اور پھر یہ کہہ کے واپس دے دیا کہ یہ بہت باریک نفیس کپڑا ہے اور میں عادی ہوں موٹے کھدر کے لباس پہننے کا، اس میں پسینہ جذب ہو جاتا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے یہ بات کہی مگر اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. عمل یہ بات. اور دوسری طرف رعایا آئے ہیں عیسائی اور وہ باقاعدہ گاتے اور بجاتے ہوئے آئے ہیں استقبال کے لیے اور انہیں پھول برسائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ویدا یہ سب کیا ہے، منع کرو انہیں. موسیقی اور سب چیز. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے ان سے عہد کیا تھا جو وعدہ، اس میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ ہم ان پہ پابندی ایسی چیزوں پہ لگائیں گے، اور اگر میں انہیں منع کر دوں تو یہ لوگ کہیں گے تمہارا پیمان وعدہ ٹوٹ گیا ہے، میں تو نہیں کر سکتا. خاموش ہو گئے. اس سے عمر رضی اللہ عنہ نہ انہیں روکا نہ انہیں کچھ کہا. اتنی احتیاط کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا
اور گرجے میں کھڑے تھے، باہر نکل کے نماز پڑھی. تو جو عیسائی تھے انہوں نے کہا یہی نماز پڑھ لیں. کہنے لگے تمہیں معلوم نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں یہ میرا فعل مسلمانوں کے لیے قابل تکلیف نہ ہو جائے اور میرے بعد ایسی قوم نہ آ جائے جو تمہارے گرجوں میں آ کے نماز پڑھے اور بے عمر یوں کیا کرتا. یہ احتیاط کا عالم ہے کہ کسی انسان اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو، بالکل اس انسان کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے، یعنی تنگ نہ کیا جائے. جو حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں. کہ جو غیر مسلم کہلاتے ہیں بڑے حقوق ہیں ان کے، اور جس بری طرح مسلمان کبھی ان کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، پورا ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے حقوق پہ نہ پکڑے. یاد رکھو تو غیبت کافر کی بھی حرام ہے. یہ کہنا کہ فلاں انگریز میں یہ برائی یہ چیز، یہ غیبت کیسے جائز ہو گئی؟ یہ حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام، اور اللہ کے یہاں اس پہ بھی پکڑ ہو. یہ مقصد نہیں ہے کفر کا کہ ان کے ساتھ جو بھی رویہ کر لیا جائے، بس چونکہ مسلمان ہے لہٰذا ہر چیز معاف ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی کا قتل ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ مارنے لگے راستے، اور کہنے لگے عمر کے دور میں بھی خون ایسے سستا ہو گیا. اور ہیرا کے قبیلے جس آدمی کو مسلمان تھا نکلوایا، اس کی وزن کا قتل کر دیا. حجر اتنے محتاط تھے خون کے بارے میں. کسی آدمی کو کہا کہ تم میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں اور جی میرا چاہتا ہے کہ تمہیں میں کہیں کا حکمران بنا دوں، غیر انک تعجیل فی الحرب، بس صرف تم میں ایک ہی خامی ہے جس کی وجہ سے میں رک گیا ہوں، تمہیں عہدہ نہیں دے سکتا. وہ یہ کہ جب فیصلہ کرنا ہو صلح کا، امن کا، لڑائی کا، تو تم بڑی جلدی سے جنگ کا فیصلہ کرتے تھے کہ لڑو. فرمایا جو جلدی ہے نا تمہاری جنگ کے لیے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی عہدہ نہیں دے سکتا. محمود عباس نے مصری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ ہی نہیں، بڑی الابقریات الاسلامیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں دیکھ لیجیے گا یہ روایت. ہر جگہ یہ ملے گا ان کا مزاج کہ بچاؤ لوگوں کو خون سے، بچاؤ لوگوں کو ان چیزوں سے. اور یہ سب فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انسانیت کا یہ معیار تھا. حکمرانیاں اور لوگوں پر کسی کو امیر بنانا اتنی احتیاط تھی کہ اس سے زیادہ کوئی احتیاط کر سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی کو انہوں نے امیر بنا رکھا تھا، کہیں گورنر تھا وہ، اور وہ حاضر ہوئے ملنے کے لیے، اپنی کارکردگی دکھائی، اور جس دن انہوں نے جانا تھا سامان بندھا ہوا ہے. انہوں نے کہا رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جاتے ہوئے سوچتا ہوں کہ آپ سے عرض کروں کوئی تعبیر اس کی دیں. کہ خواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی کا 46واں حصہ ہے، اور نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، بس اچھے خواب رہ گئے ہیں جو تم دیکھتے ہو اپنے لیے یا کوئی تمہارا دوست تمہارے لیے دیکھتا. اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ہم سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو. بہت سے خواب لوگ بیان کرتے تھے، آپ کی تعبیر دیتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 خواب ہیں جو آپ نے بیان کیے، اور پھر آپ نے اس کی تعبیر کی.
ان صاحب نے اس عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ پڑے. تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ تم کدھر تھے؟ اس نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس اب تم ہمارے لیے نہیں. اس نے کہا اس خواب میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ سورج دن کی دلیل ہے، روشنی ہے، اور چاند کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ رات کے لیے روشنی ہے. فمحونا آیۃ اللیل، اور اس رات کی نشانی چاند کو ہم ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. تو تم مٹنے والے، تم میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے، ہم ایسے آدمی کو مسلمانوں کو حکمران نہیں بناتے. یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، یعنی 20 ہجری میں 22 ہجری میں شہادت ہوئی اس دوران کا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ اس کے 16-18 برس کے بعد ہوئی ہے. اور یہ صاحب جو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. کسی نے یاد دلایا، اس نے کہا کہ چاند اور سورج ہی کی تو لڑائی ہے، تم کدھر کھڑے ہو؟ امیر المومنین نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کسی دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے؟ تو ہٹ کے انہوں نے کہا امیر المومنین نے یہ تعبیر. یہ معیار ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو مسلمانوں کا حاکم بنے، امیر بنے، اور اس انسان کا معیار کوئی. یہ سب کا حال ایسا تھا اخلاقیات. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے انسان کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ لوگوں تمہارے امیر المومنین انتقال کر گئے، اور کوئی چیز انہوں نے گھر میں نہیں چھوڑی سوائے اپنے کپڑوں کے، اس قرآن کے جس سے تلاوت کرتے تھے، اور ایک تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور 400 دینار جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اس سے غلام خریدنا ہے، بس اور کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں. علی رضی اللہ عنہ کا اپنی خلافت میں یہ حال تھا کہ بازار میں کوئی چیز لے کے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کوئی خرید لے. کسی نے کہا امیر المومنین کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو فرمایا یہ جو لنگی باندھتا ہوں یہ کپڑا پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں دوسری خرید لوں، اور پیسے ہیں نہیں تو اس لیے بیچ رہا ہوں. اس نے کہا میں خرید دیتا ہوں. تو فرمایا یہ قرض کر دو کہ ہم تمہیں دے دیں گے، اور قرض ہو گیا اور پھر بعد میں ادائیگی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا تھا، پتا نہیں تھا دنیا کا، سب پتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا اچھا جواب دیا. ان سے 2-3 گورنر جو تھے وہ ملنے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی. کھانا انہوں نے منگایا، اور اونٹ کی گردن جس میں ہڈیاں زیادہ تھیں وہ گوشت تھا اور شوربہ تھا، اور ٹھنڈی روٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھاتے رہے. انہوں نے 2 لقمے لیے اور پیچھے ہو گئے. ان کا امیر المومنین ہم سے نہیں کھایا جاتا، آپ غذائی اچھی کر لیں. تو کہنے لگے یہ عمر کو بھی پتا ہے، اور وہ بھی یہ کر سکتا ہے کہ وہ حکم دیا کرے اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ڈھونڈ کے اس کے لیے رکھا جائے، اور عمر یہ کہا کرے کہ شام کو کشمش منقع یہ بھگو دو پانی میں، اور صبح مجھے اس کا ایک جوس نکال کے اسے مسل کے وہ مجھے دیا کرو. تو میں یہ سب میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ لوگوں سے کہ دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہاں جو مزے تھے بس وہیں تھے، اور ہمارے یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو میں ڈرتا ہوں عمر اس میں سے نہ ہو. جن کو اللہ یہ کہہ دے کہ دنیا میں جاؤ وہاں مزے تھے تمہارے. اتنے محتاط لوگ تھے. یہ اثر تھا خاندانوں تک چلا ہے. یہ جب عبدالعزیز کا رشتہ ہوا ہے، عبدالعزیز اس کے بیٹے مروان کے،
تو اس رشتے کی مخالفت سب سے زیادہ بہن نے کی. اس نے کہا میرے بھائی عبدالعزیز کا رشتہ یہاں نہ کرو اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان. لڑکی بہت اچھی تھی, امویوں نے یہ رشتہ کر لیا, اور اس عبدالعزیز کے بیٹے آگے ہوئے عمر بن عبدالعزیز, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی اپنی پھوپھی سے, جس نے سب سے زیادہ اس رشتے کی مخالفت کی تھی. اور جس دن وہ خلافت میں ملی ہے انہوں نے مسجد بھری ہوئی تھی اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں یہ جن کی زمینیں غصب کی گئی ہیں اور بنو امیہ نے دی ہیں یہ سارا ظلم تھا. کینچی لے کے وہ فرمان کاٹتے چلے گئے, بادشاہوں کے شہزادوں کے پھینکتے گئے اور کہا لوگوں اصل زمینیں تمہاری ہیں, تم قبضہ کرو اور میں دیکھوں گا جو تمہیں تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. وہ رام مچ گیا کہ جائیدادیں ساری نکل گئی بنو امیہ سے, کیا ہوگا. وہ روتے دوڑتے گئے ان کی پھوپھی کے پاس اور کہا عمر کو آپ سے بڑی محبت ہے, کچھ کیجیے. وہ گئی اور کہا عمر کیا کر رہے ہو, تمہارے سارے سسرال پر اور سب لوگ تمہارے خلاف شکایتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پھوپھی یہ سارا ظلم تھا, غریب لوگوں کی زمینیں انہوں نے لے لی تھی, میں نے واپس کی ہیں, اور دو راستے ہیں سامنے صاف. ایک تو یہ کہ میں اپنے سسرال کی اور اپنے رشتے داروں کی اور بنو امیہ کی رعایت کروں اور جہنم میں چلا جاؤں, اور ایک یہ کہ میں لوگوں کو ان کا حق دلاؤں اور اللہ کو راضی کروں. آپ خود بتائیں آپ کا یہ نتیجہ جہنم میں جائے اللہ کو راضی کریں. وہ آ گئی بات اور انہوں نے کہا میں پہلے ہی تمہیں کہتی تھی کہ عمر کے خاندان میں رشتہ نہ کرو, لڑکا اپنے نانا پہ چلا گیا. کہ اتنے محتاط تھے ان سب چیزوں میں, اس لیے کہ انسان تھے نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں عمومی طور پر یہ فضا تھی, اور یہ اصل میں وہ تزکیہ تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ یزکین ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا, اللہ نے بھیجا اس لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بڑی عجیب و غریب باتیں, ان کی زبانیں تو بیان نہیں کر رہے, مگر عجیب باتیں ایسی ہیں جو اب بھی آدمی سوچے تو حیرت ہوتی ہے. کیسی زبردست نگاہ تھی. کسی نوجوان کو کہا کہ دیکھو اپنی جوانی میں کوئی گناہ کا کام نہ کرنا, ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم سے کبھی اس دین کا کام لے تو اس وقت لوگ انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ شخص جوانی میں ایسا. 20 چیزیں ایسی کرنا, وقت کا نہندہ حدود دینا. ایک آدمی کو خیال تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی, ان کے چچا نے انہیں کہا کہ عمر اگر تمہارے ساتھ غصے میں بولیں تو قرآن پڑھ دینا, اور عمر ایسے ہیں قرآن جب پڑھا جائے تو آدمی بہہ جاتا ہے, پگھل جاتا ہے. بیت المال میں مسلمانوں کے اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے کہ انہیں خارش نہ ہو جائے. تو ایک نوکر نے عرض کیا کہ یہ تو نوکروں کے کام ہیں, آپ امیر المومنین کو کیسے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ایو عبد عبد منی, اللہ کا کوئی بھی نوکر مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا, میں سب سے زیادہ خدا کا نوکر. یہ سب چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں. اور اپنے اخلاقیات کے دوسرے پہلو پر غور کیجیے. کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سوسائٹی میں جب تک اعلیٰ اخلاقیات کے لوگ نہ پائے جائیں کوئی حکومت کے قوانین کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. سیاسی معاملات تو وہ جانے جن کا کام ہوگا سیاست, مگر انٹرویوز پڑھنے کا اتفاق ہوا پنڈت جواہر لال نہرو سے. کمیونزم سے بڑا تعلق تھا نا. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے
کہ سارا ہندوستان مذہب کی گرفت سے نکل جائے اور کوئی ہندو نہ رہے، مسلمان نہ رہے. اور دوسری طرف میرا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ سب لوگوں کے اخلاقیات، کریکٹر جو ہیں وہ سب سے اچھے ہوں. ہندوستانی کوئی آدمی ایسا صاف ستھرا ہو کہ اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، کوئی اخلاقی کمزوری نہ ہو. اس نے کہا میں ساری زندگی اس مسئلے کو حل نہیں کر پایا کیونکہ اخلاقیات کی تعلیم مذہب دیتا ہے اور مذہب سے میں متنفر ہوں، اور مذہب نہ رہے تو اخلاقیات نہیں آتے، اور اخلاقیات نہ رہے تو قوم نہیں. ان کی بیٹی اندرا جی نے ایک بیان دیا، اس نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہا اور اچھا جملہ کہا. اس نے کہا لوگ اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ حکومت انہیں ٹھیک کرے. خود سچ بولے بجائے اس کے کہ حکومت کسی طرح مجبور کرے کہ سچ بولو، تو حکومت کے بس کی بات نہیں. تو جو قانون کی زبان ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو انسانی اخلاقیات کی زبان ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جب تک کسی بھی معاشرے میں اعلیٰ اخلاقیات جنم نہیں لیتی اور جب تک ایسی جماعت تیار نہیں ہوتی کہ جن کے دلوں میں خود اللہ کا خوف ہو، جن کو خود اللہ کے ساتھ تعلق ہو، دنیا سے بڑا قانون اور بڑی سے بڑی حکومت بھی ناکام ہو سکتی. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کیا یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے؟ ایک آدمی وقت پہ باوجود استطاعت کے چیک کلیئر نہیں ہونے دیتا تاکہ دوسرا تنگ ہو، اسے پتا چلے کہ کیسے معاملے ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کی سازش ہے جس نے آ کے سکھا دیا. 20 ایسی مثالیں ملیں. شریعت نے بتایا ہے کہ ایسی جگہ تھوکنا جہاں لوگ گزرتے ہوں اور دیکھ کے انہیں نفرت کراہت کا احساس ہو، یہ گناہ کا کام ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس سے بھی ایک مرتبہ یہودی آئے تھے، انہوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو کہا کہ ایسے تھوکا کرو. کوئی سوچے کہ اپنی اخلاقیات کی گراوٹ کا بلیم کب تک دوسروں کو دیتے ہیں. ہر مسئلے کے پیچھے بس یہ نظر آتا ہے کہ سازش ہو گئی، اور صاحب ہم نے بھی کوئی ایسی سازش کی ہوتی جو بھی سر پہ ہاتھ رکھتے ہوتے کہ وہ ہمارے خلاف کی بہت بڑی سازش ہے. ایسے نہیں ہوا، اور ویسے ہو گیا ویسے بھی نہیں ہوا. شریعت کا سارا وہ نظام جو نرمی پر مشتمل تھا، جو اخلاقیات پر مشتمل تھا، جو محبت کا پیغام دینے پر مشتمل تھا، اور جو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے تھا، اور جو لوگوں کو اللہ پر اعتماد، بھروسہ، خدا کے ساتھ تعلق، اس کی رحمت، مغفرت، گناہوں کی معافی، اپنی زندگی کی اصلاح، یہ چیزوں پر مشتمل تھا. تو جب بیچ میں سے نکل گیا اور براہ راست قانون کی گرفت آ گئی تو اخلاقیات کمزور پڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو یہ کہا تھا کہ پکڑ کے لے آیا کرو میرے پاس. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا نہ ذکر کرو، چہرہ مبارک کی طرف کو پھیر دیا. پھر اس نے دوبارہ کہا، پھر سے 12 کہا، پھر آپ نے کہا اچھا نماز کے بعد بات کرنا. اور نماز ہوئی تو مصلی سے فرمایا کہ ارے وہ جو کہہ رہا تھا گناہ ہو گیا کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کے ہاں. آپ نے فرمایا امان صلی اللہ کا معنی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جی پڑھی ہے. فرمایا اللہ نے معاف کیا، بس ذکر نہ کر. کوئی یاد نہیں دلائی، کوئی یہ نہیں کہا کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی گرفت کی بجائے اتنا کردار پختہ کر دیا تھا کہ کسی سے گناہ ہو گیا تو اس کو بھی چین نہیں آتا تھا، کہتا تھا کسی طرح دھل جاؤں، کسی طرح حد جاری ہو، کچھ ہو مگر اللہ کے سامنے صاف پیش ہو. یہ کمال
ایک آدمی کو رجم کیا گیا اور خون کے اس کے چھینٹے کسی پہ پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا کمال دیکھیے، وہ جب کسی مکروہ چیز کو بیان فرماتے تھے کہ غلط چیز، اس کی ایسی مثال دیتے تھے کہ دوسرے کے دماغ سے زندگی بھر نہ نکلی. آپ کو عرض کیا گیا کہ فلاں نے اس خون پہ یہ ریمارک پاس کیا کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے اور گناہ اس نے کیا تھا، اس کا خون ناپاک ہم کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، بھوک رہی تھی اسے بلایا اور فرمایا اس گدھے کا گوشت کھاؤ. میں نے کہا کیا اللہ کے رسول، اس مرے ہوئے متعفن گدھے کا گوشت کوئی کھا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہارا مسلمان بھائی تھا اس کی غیبت کر کے جو اس کا گوشت کھایا ہے وہ اچھا تھا. اب کس کی ہمت ہو سکتی تھی کہ کسی بات کو غیبت میں اور ایسے بیان کرے؟ سب کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مزاج کیا. کوئی قانون کی گرفت نہیں، کردار ایسے، ضمیر ایسا، چین نہیں آتا. اور اس ضمیر سے کوئی شخص بھی بری تھا، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا ہو اور اس کا ضمیر اندر سے بیدار نہ ہو گیا. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مدینہ منورہ میں فلاں گھر ایسا ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے اور مشتبہ ہے. آپ نے فرمایا اس عورت کو بلا لاؤ. اس کے بعد پھر پیغام پہنچا تو اس نے کہا مالی ولی امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا واسطہ ہے، کیوں بلایا؟ اتنا ڈر اسے لگا کہ وہ راستے میں آ رہی تھی، گری اور امید سے تھی اور واشن ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا سب کو جمع کرو. انہیں کہا میں نے مشورہ کرنا ہے. بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ جو عورت بیمار ہوئی ہے اللہ کی قسم میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، میں نے مجبور نہیں کیا، میں نے صرف پیغام بھیجا تھا کہ میرے پاس آئے اور جو میرے پاس رپورٹ آ رہی میں اس کے مطابق پوچھوں اور یہ بتاؤ وہ جو بچہ ضائع ہو گیا ہے اس میں میرا قصور ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا قصور نہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا اور سب نے جب کہہ دیا تو انہوں نے کہا ابو الحسن آپ کیوں نہیں بولتے؟ علی رضی اللہ عنہ سے کہا. انہوں نے کہا امیر المومنین میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے خوف کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، آپ کو تو پتا نہیں ہے لیکن لوگوں کو آپ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور کہتے کہ پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اس خون کے پیسے آپ کو ادا کرنے چاہیے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے قرض دیا اور اس عورت کو بھجوایا اور کہا میرا خدا کی قسم ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن علی کا فتویٰ یہ ہے اور میں اس پہ عمل کرتا. اور بار بار فرماتے رہے کہ اگر حسن کا باپ نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، مارا جاتا. کوئی قانون نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے. وہ خود امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے فتویٰ مجتہد سے کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے تو کوئی نہیں. لیکن ضمیر اتنا بیدار، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا، یہ تعلق جس آدمی میں بھی بیدار ہو جائے، جس شخص میں بھی آ جائے گا، قیامت تک وہ آدمی اللہ کے اس قرب کو پائے گا جو قرب بندے کا خدا سے ہونا چاہیے. تمام کے تمام مراتب اور مناسب کھلے ہیں. اب بھی ایک نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایک ان کی صحبت میں جو چیز تھی صحابی جسے کہتے ہیں وہ اب نہیں ہو سکتی. باقی اس کے بعد انسان جتنی بھی ترقی کرنا چاہے
کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو منع نہیں کر دیا کہ تم اب شیخ عبد القادر جیلانی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کو نہیں پہنچ. بات اب بھی وہی اللہ تعالی نے قرآن پاک اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کیا، ان پر خدا نے رحمت کی جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان پر جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، مہاجرین اور انصار ہو گئے، والذین اتبعوہم، اور جو بھی ان کی پیروی کریں گے بے احسان کی صفت کے ساتھ. یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ مفسرین نے فقہاء نے لکھا ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو ان لوگوں کی پیروی کرے احسان کی صفت کے ساتھ، وہ انسان انہی کے ساتھ مل جائے. اور یہ احسان کیا ہے؟ اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ انتعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. بس یہ ہر وقت کا تصور کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور اللہ میری نیت اور ضمیر سے بھی واقف ہے، اور خدا کے ہاں نیت سے بھی فیصلے ہوں گے اور اعمال سے بھی فیصلے ہوں گے. بس جس انسان کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ فکر لگ جائے وہی محسن ہے، وہی اخلاقیات والا ہے، وہی آدمی سے. اس احسان کی کیفیت کے ساتھ آدمی صحیح نیت سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ بظاہر غلط ہو جاتا ہے، اس سے بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، ثواب. اس لیے کہ اس انسان کی نیت اللہ کے ساتھ ٹھیک تھی، درست. نیتوں کی تقریر اسی لیے اتنی زیادہ اہتمام سے کی گئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو شروع اس بات سے کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں دار و مدار اعمال کا نیتوں پر ہے. اور اس نیت کا اتنا اہتمام تھا، اتنا زیادہ کہ ایک محدث پڑھانے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھانی تھی، اور شاگردوں میں مسکراہٹ تھی، تبسم تھا. تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت قمیص دیکھ لیجیے الٹی پہن لی. تو انہوں نے دیکھا الٹی تھی تو پڑھانے لگے. تو کسی شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت اسے تبدیل کر لیں، سیدھی کر کے پہن لیں. کہنے لگے صبح جب قمیص پہنی تھی تو اللہ کے لیے نیت کی تھی کہ خدایا آپ کا حکم ہے اپنے جسم کو ڈھانپنا، اس لیے پہنتا ہوں، اور اب تبدیل کروں تم لوگوں کی وجہ سے تو شرم آتی ہے نیت کو توڑنے. اللہ کے لیے جو کام کیا تھا اس سے رہنے، یہ صحیح نہیں کرو. اتنے باریک دین تھے کہ معروف کرسی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں براہ راست پڑھنے والا کسی طرح ان کا پایا امام ابو یوسف سے کم نہیں. بس ان پہ قضا غالب آ گئی، قاضی ہو گئے، اور کرسی رحمۃ اللہ علیہ پہ زہد غالب ہو گیا. تقویٰ اللہ کے ساتھ تعلق کا بہت بڑا حصہ میں پڑھا کر نکلے. کر اب بھی عراق میں بغداد میں ایک محلہ ہے، وہیں سے رہنے والے تھے، اب بھی ان کی قبر موجود ہے. اور اثر کے بعد گھر جا رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا نفلی، اور ایک برف والا برف بیچ رہا تھا. قومی شورا جو ہوتا ہے اس زمانے میں برف بنتی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ شام ہو گئی ہے، اللہ رحم کرے کوئی مجھ سے ٹھنڈا پانی پیے.
تو مطلب اب ضائع ہو جائے گا، کوئی پی لے گا تو پیسے مل جائیں گے. تو کرسی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، اس سے پانی لیا. تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت روزہ. انہوں نے کہا مجھے بھی پتا ہے روزہ. پانی پی لیا، اسے پیسے دیے، چل پڑے. انہوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ نفل روزہ صبح سے رکھا ہوا اور عصر کے بعد آپ نے اسے توڑ دیا. تو کہنے لگے اس نفل روزے کی قضا ہو سکتی ہے، اور اس نے جو کہا تھا نا کہ جو پیلے اللہ اس پہ رحم کرے، اس دعا کی قضا نہیں ہو سکتی. ممکن ہے اللہ اس کی سن کے مجھ پہ رحم کرے. یہ اخلاقیات، یہ احسان کی کیفیت ہے کہ کسی آدمی نے دعا دی ہے، چلو ہمارا حصہ بھی اس میں لگ جائے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے ہم پہ رحم کرے. خدا کی رحمت اور اس کی رضا کو تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کہاں ہے، حتیٰ کہ خود اللہ نے اقرار کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ آپ کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کس چیز میں. ایک ایک چیز میں دیکھتے تھے کہ خدا کی خوشی کس چیز میں ہے، وہ کام کرے. اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، وہ چیز کرے. اللہ کی اس خوشی اور اللہ کی اس رضا اور احسان اور اخلاقیات، کوئی نام آپ سے دے دیں، اس کو جو آدمی بھی حاصل کرنا چاہے گا، اور جو لوگ جس راہ پر چل کے انہوں نے حاصل کیا ہے، دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی کام ہیں کرتے. اور پہلا کام یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. بار بار ذکر کی وجہ سے جس کا نام بار بار لیتا ہے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. اور یا پھر محبت ہو شروع سے دل میں اور بار بار اس کا نام لیتا رہے. خربوزہ چھری پہ گرے، یہ چھری خربوزے پہ، نتیجہ ہی ہر آدمی کے دل میں اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، شفیع سے شفیع. اور جو پتھر دل بھی نظر آتا ہے نا، یہ بات نہیں ہے کہ اس سے محبت نہیں ہوتی. اللہ نے ہر ایک کے دل میں محبت رکھی، مرد و عورت، کوئی شخص، کوئی فرد، کافر مومن، اس ایک جذبے سے مستثنا نہیں. اللہ نے اپنے ناموں میں فرمایا ہے کہ غفور الودود، تو اللہ سے معاف کرنے والا ہے اور محبت والا ہے. اس محبت کو اپنا مورد چاہیے اور اس محبت کو اپنا ٹھکانا چاہیے. تربیت نہیں ہوتی، اور اس محبت کا ہدف، اس محبت کی منزل پیسہ بن جائے تو وہ اس کی محبوبہ ہے، عہدہ بن جائے وہ اس کی محبوبہ ہے، کوئی فرد بن جائے وہ اس کا محبوب اور محبوبہ ہے، اور اسی کا مورد خود اللہ کی ذات اقدس بن جائے تو بس اس کے ساتھ تعلق ہے اس کی محبت. یہ پہلا درجہ ہے. جو دو کام کرنے کے ہیں، اس بیان کو تو شاید 3 دن اور لگ جائیں، مگر کرنا یہی. یہ پہلا درجہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کثرت سے کرتا رہے. اس محبت کے جذبے کو جو منزل چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے. جس طرح اس محبت کا اپنا کوئی ٹھکانا، اپنی کوئی حد نہیں ہوتی، اسے جگہ بھی ایسی چاہیے جس کی کوئی حد نہ، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو حدود سے بالا ہے. اللہ کی ذات ہے جو ان ساری چیزوں سے بالا ہے. اللہ کی ایسی محبت
جو اس کی صفات کی وجہ سے پیدا ہو، بار بار ان صفات کا تذکرہ چاہیے تاکہ احساس ہو کہ یہ صفات اللہ کی اور اللہ کی محبت اس کی ذات سے ہو، بہت بڑی بات ہے۔ ایسا مقام ہے جس کی تمنا کرنے سے بھی پہلے سوچنا ہے۔ ذات سے محبت ایک الگ چیز ہے اور صفات سے محبت اللہ کی ایک الگ چیز ہے۔ صفات سے محبت یہ ہے کہ اللہ کی رزق عطا کرنے کی صفت کی تجلی آدمی پر پڑ جائے اور کھلا مال ہے، کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کی صفت رزاقیت سے محبت ہے۔ اللہ کی عزت دینے کی صفت پہ آدمی کی نظر ہو اور اللہ تعالی اس کا پرتو ڈال دے تو عزتیں ہی عزتیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی صفات کا عکس بندوں پر پڑتا ہی رہتا، چھوڑتا نہیں۔ محبت جو ہے ایسے ہی تھوڑا بنا کے بھیج دیا۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، یتقرب العبد الیہ بالنوافل، اور نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہم اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے وہ کرتا ہے، ہم اس کا پاؤں بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے چلتا ہے، اور ہم اس کے لیے زبان بن جاتے ہیں، ہماری بات کرتا ہے، اور کان بن جاتے ہیں، ہمارے ذریعے سنتا ہے، اور پھر سب سے ناگوار چیز موت ہے جو سے آتی ہے، اور ہم اسے بلاتے ہیں اپنی ملاقات کے لیے، اور بشر ہے نا، موت کی گھبراہٹ تاری ہوتی ہے میرے بندے پر، وَأَنِّي مُتَرَدَّدٌ فِيهِ، اور مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ کس پریشانی میں پڑ گیا۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ کسی بات سے پریشان ہو، مگر سمجھانے کا تو یہی تھا نا، الفاظ ذریعہ تھے، تو فرمایا ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہمارا بندہ پریشان ہے، کیا کریں۔ اللہ کی صفات بندوں پر کیسے پڑتی ہیں، خود قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور اس کے متعلق کہا ہے جس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہی بیان کرنے کے لیے نازل ہوا۔ بہت کثرت میں آپ کبھی غور کیجئے، اتنے بڑے الفاظ کسی کے لیے کہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ نبوت ہمیں دینی تھی تو میں نے ان سے کہا بس تنا تو کرے نفسی، یہ تو بنائے ہی اپنے لیے تھا، اور جب وہ بچہ تھا نا چھوٹا تو اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی محبت کا پرتو تیرے چہرے پہ ڈالا۔ تو جس سے اللہ کی صفت محبت کا پرتو پڑا ہو وہ کیسے نہ لوگوں کا محبوب بنتا، اور جب محبت کا پرتو پڑا ہو تو پھر کیسے نہ اس پہ ظلم ہوتا اور کیسے نہ اس پہ حسد ہوتا۔ اللہ کی محبت جس انسان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے پھر اس سے ظلم بھی ہوتا ہے، اس سے حسد بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فضل اتنا ہو جاتا ہے لوگوں کے دل میں خام خواہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے باتیں کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے اسے بلایا اور ہم نے اسے کہا نصفیتک برسالاتی و بکلامی، ہم نے تجھے ساری دنیا پر ترجیح دی ہے، تجھے چنا ہے
رسالت دی ہے، وہ کلام ہی اور جس سے کلام کیا ہے باتیں کوئی ٹھکانا ہے اس قرب کا. ایک جگہ فرمایا ہے کہ نجینا اس کا بچایا اس سے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے سرگوشی کی. یہ ساری چیزیں اور ان کے چہرے پر جو محبت کا پردہ ڈالا تھا نا، اللہ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے، اور جب تم چھوٹے سے تھے تو ہم نے تمہاری ماں کے دل میں اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے ایک باکس میں ڈال کے بہا دو. اور ماں تو پھر ماں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم سوئی اس صندوق کے پیچھے پیچھے جانا، اور ہم نے کہا اس عورت سے کہ انا رادو، ہم اس بچے کو تیرے پاس لوٹا کر لائیں گے. اور فی الحال یا خودی وعد اللہ، اسے وہ دے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا. محبت یہی کرتی ہے، سارے جہان کے کاموں سے فارغ کر کے بس محبوب کی یاد اسی میں گم. لوگ کہتے ہیں کسی کام کا نہیں، ہوتا ہی ہے واقعی. محبت جب ہو جائے واقعی کسی کام کا نہیں رہے. مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے بس چلا جاتا ہے جانا کا. محبت میں یہی ہوتا ہے. سب جانتے ہیں کیا اس کی شراکت. اللہ نے فرمایا ان کی ماں کا دل بالکل فارغ ہو گیا، اور فرمایا انکار لتبدی گئی، اور اگر ہم ان کے لولا ربط نہ ادا کر دیا، اور اگر ہم ان کے دل کو نہ پکڑ لیتے سب معاملہ کھل جاتا، سب کو پتا چل جاتا کہ وہ کیا ہے. یہ اللہ کی ذات نے پردہ ڈال دیا تھا نا چہرے پہ محبت کا. بس اسی طرح اللہ کی صفات تو بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا. اور محبت جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پہ کوئی پہنچتا ہوگا. اور کبھی سوچے آدمی تو خالص اللہ کی ذات کی محبت، اس کی صفات کو چھوڑ کے اتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا میں تو جو رسوائی ہوتی ہے تو ہوتی ہی ہے، خود مرنے کو جیچا. ایک تابعی تھے، انہوں نے کہا میرے پروردگار مجھے اس سے محبت ہے، بس نہ معاشیدہ، اور اللہ جو تیرا جی چاہے میرا امتحان دے دے، مجھے تو اتنی محبت ہے. اگلے دن پیشاب کی تکلیف شروع ہو گئی اور پیشاب بند ہو گیا. 2 دن 3 دن ایسی بے چینی، اور خواب میں کسی نے آ کے کہا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا ایک جملہ کہہ دیا تھا اور امتحان میں پڑ گیا ہوں. تو اس نے کہا ریچ المقاصد، یہ جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں نا ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کرا. تو وہ اٹھے اور مسجد چلے گئے. بچے پڑھ رہے تھے، انہیں کہنے لگے کہ ہم مقدال تمہارا چچا بیچارہ جو ناصر غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے آیا بچوں دعا کرو میری مشکل حل. یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ بقوزوں کی سدیجی، اور میری راہ میں ستائے گئے لوگ. یہ اللہ کی راہ میں جو ستایا جاتا ہے، خدا کو اس سے جو محبت ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی، مگر خدا کی راہ میں کوئی ستایا جائے اور صبر کر لے، یہ تصور سے بات ہے. اللہ نے کہا قتل اصحاب الاخدود،
مارے گئے خندقوں والے. وہ خندقوں والے یہودیت کا عروج جب یمن میں ہوا ہے تو انہوں نے نجران کے سارے شہر کا گھیراؤ کر کے جتنے مرد عورتیں بچے تھے سب کو کہا کہ تم عیسائیت کو قبول کرو. یہودیت کو قبول کرو. عیسائی تھے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ایسے اچھے بندے تھے عیسائی، ان یہودیوں کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کیا اور بادشاہ نے شاید فوج کے حوالے کر دیا کہ کوئی ان میں سے نکلنے نہ پائے اور خندقیں کھدوائیں. قتل اصحاب الأخدود، خندقوں والے شہید کر دیے. النار، آگ کا عذاب نے دیا. یہودیوں نے آگ سے بھروا کے خندقیں زندہ آدمیوں کو پھینکنا شروع کیا. ہر ایک کو پوچھتے تھے کہ تمہیں یہودیت قبول ہے یا عیسائیت؟ اس نے کہا عیسائیت سے پھینک. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین کے انہوں نے پھینکا اور ماں کا دل رہ گیا کہ اب میرے بچہ جل رہا ہے، مر رہا ہے، کیا ہوگا. اور وہ اتنے کرامت والے عیسائی تھے، اتنے ایمان والے پختہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی ماں کا دل بے قرار ہوا اور چیخنے لگی بچے کو دیکھ کے آگ میں جلتا ہوا تو بچہ بولا اور اس نے کہا ماں تو بھی آ جا. اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے اردو کی صدیقی جو ہے نا میری راہ میں ستائے گئے یہ ستانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ کو یاد کرتا رہے کثرت سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ بکرتم و اصیلا، صبح و شام ہمیں یاد کرو. فرمایا سبحوا لیلا طویلا، یہ جو لمبی راتیں ہیں نا سردیوں کی اس میں مجھے یاد کیا کرو. ایک جگہ فرمایا فاسجد لہ، اور سجدہ کیا کرو مجھے. ایک جگہ فرمایا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے لیے، فادعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارا کرو. بار بار کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو. ایک جگہ کہا ہے کہ جو ہمیں یاد کرتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کی دل کی دھڑکن پر غور کرو، تیز ہو جاتی. ان کی آنکھوں کو دیکھو بہہ پڑتی ہیں، رو دیتے ہیں. اور ان کے جسم کو دیکھو رونگتا رونگتا ان کا کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں یاد کرتے. یہ اللہ کی یاد. مولانا نے مصنوی میں لکھا ہے کہ ایک شہزادی بیمار پڑ گئی. کہانی ہے. اور بیماری جب لمبی ہو گئی تو بادشاہ سے نے کہا اطباء کو اس کا علاج کرو. اور جتنا علاج ہوتا چلا جاتا تھا اتنی وہ بیماری بڑھتی جاتی. تو ایک دانا عقل مند آدمی آئے اور بادشاہ نے کہا کہ علاج اب کر لیں، لیکن اب میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اطباء سے، اب میری بیٹی ٹھیک نہ ہوئی اور کوئی علاج کرنے آیا ان سے قتل کر دیں. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تنہائی میں اس بچی کو دیکھوں. اس نے کہا دیکھو. لمبی بات تھی، مختصر خلاصہ اس کا یہ کہ مولانا نے لکھا ہے کہ اس نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور حالات پوچھنے شروع کیے. کہاں رہی، کہاں جاتی رہی، کب سے یہ تکلیف شروع ہوئی. اور اس نے ذکر کیا سفر میں فلاں جگہ گئی تھی. تو نبض تیز ہونا شروع ہوئی. اس نے کہا وہاں اس شہر میں بہت سے محلے ہیں، ہمارے بھی بہت سے دوست رہتے ہیں، آپ کہاں گئی تھی؟ اس نے محلے کا نام بتایا تو نبض اور تیز ہونا شروع ہو گئی. اور آخر اس نے باتوں میں اس گھر کا پتہ اس سے بلوا دیا اور بادشاہ کو آ کے کہا
کہ جب میں اس گھر کا پتہ اس پر پہنچا تو نبض اس کی گویا اچھلنے لگی. وہاں لکھا ہے بس جب محبت غالب آتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق تو اسی طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح دل بہل جاتے ہیں. اللہ کی یاد سے محبت اپنا کام کرتی. بڑا فرق ہے صاحب, بڑا فرق ہے اس چیز میں کہ عام زندگی میں آدمی کو کسی سے محبت ہو یا فکر ہو. مولانا نے یہ قولی قائد بیان کی, وہ زیادہ آسان. پھر لکھا ہے کہ ایک اور جگہ کہ ایک شہزادے کو کسی سے محبت ہو گئی اور باپ نے بہت سمجھایا کہ یہ سلطنت ساری جاتی رہے گی اور چھوڑ دو شہزادی کا خیال اور ہمارے دشمن ہے اور یہ اور وہ نہیں مانا. علاج کے لیے بلایا لوگوں کو, سیر و تفریح پہ بھیجا, لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا ہی رہا. ایک دانا آدمی آئے عقل مند اور انہوں نے اس شہزادے کا معائنہ کا پوچھا اور بادشاہ سے کہا کہ میرے اور شہزادے کے درمیان دخل اندازی نہ ہو تو علاج کریں. شہزادے سے ملا اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جس سے تمہیں محبت ہے 40 دن چاہیے, کہانی ہے نا, اتنے دن چاہیے تم اسے دیکھو گے نہیں اور میرا وعدہ ہے شادی سے کراؤ. بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. انہوں نے شہزادی کو بلایا اور جس حسن اور جس خوبصورتی کا ذکر سن رکھا تھا اس سے زیادہ خوبصورت حکیم تھے. انہوں نے کہا بیٹی شادی تو تمہاری ہم کرا دیں گے لیکن کھانا وہ کھانا پڑے گا جو ہم کھلائیں. اس کے بعد ٹھیک ہے, کھانا وہی کھائیں. پہلے لگ گئے اور حکم عمدہ چلنے لگا اور انہوں نے کھانے میں وہ دوا ملا دی جس سے پیٹ کی تکلیف شروع ہو گئی اور دست آنے لگی. اور انہوں نے جو صفائی پہ مقرر تھے انہوں نے کہا اس ساری گندگی کو اس ڈھیر پہ ڈالتے جاؤ. مہینہ 2 مہینے گزرے تو انہوں نے شہزادے کو بلایا اور کہا کہ شادی کرنی ہے اور دیکھ لیجیے مل لیجیے. تو کہاں وہ حسن اور وہ ساری چیزیں اور کہاں چہرہ سیاہ پڑ گیا اور رنگت اتر گئی اور بیماری اور بو آ رہی تھی. اس نے کہا توبہ توبہ, اس سے بھی کوئی شادی کر سکتا ہے, اتنی مخلوق شکل. تو انہوں نے شہزادے کو لے جا کے اس گندگی کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا اور ان کا بیٹے یہ عشق کا سامان. ایسے ہی ہوتا ہے, بڑا فرق ہے فسق میں اور عشق میں. فسق ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو, سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور اس کو جوڑ کے بٹھا دو کہ صاحب پانی گندا ہے لیکن وہ پی لیتا ہے, نکھارے کچھ کہے پی لیتا ہے. اور جس کے پیاس نہ لگی ہوئی ہو نا تو روح افزا کو بھی اٹھا کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں صاحب ضرورت نہیں. صرف ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور عشق, تعلق, محبت, محبوب میں کیسے ہی نقائص آ جائیں دل کہیں جان چھوڑتا ہے. کبھی کبھی لوگوں کی اللہ سے محبت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ جب تک ملتا رہے اور کرم قائم رہے تب تک ٹھیک, اور جب ذرا سی نگاہ بدلے اور وہ بھی ہماری مصلحت کی خاطر تو کہاں کا عشق اور کہاں کی محبت. اللہ کی ذات سے محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے, کسی صاحب دل نے کہا کہ لطف سجن دم بدم
قہر سجن گاہ گاہ. ان کی جو عنایات ہیں دم بدم دوسری ہوتی ہیں اور سختی کبھی کبھی. چپتے سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ. این بھی سجن واہ واہ ان بھی سجن واہ. ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. واہ واہ. یہ پہلا قدم ہے کہ اللہ کو یاد کرے, کثرت سے یاد کرے, تھوڑا یاد کرے اور محبت سے یاد کرے. دل کی یاد میں پگھل جائے اور اس کی محبت انسان کے اور اس کی نافرمانی کے درمیان قائم ہو جائے گا. کر نہ سکے نافرمانی. سب کچھ ہونے کے باوجود محبت اللہ کی پاؤں پکڑنے کے نہیں کرنا, اللہ ناراض ہو جائے گا. سارے اسباب اور سامان اور وقت اور سب جمع ہے, مگر دل میں جو کھٹکا لگ گیا ہے کہ اللہ کی محبت وہ جان نہیں چھوڑتی. سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے بس جب اللہ کی محبت کا پرتو پڑتا رہے گا تو یہ ایک درجہ ہے پہلا, کثرت سے یہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اسے یاد کرے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اتنی نزاکت آ جاتی ہے اس مقام میں, اتنی نزاکت آ جاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محبتیں اللہ کے ساتھ مسلم تھی, ذرا برابر کوئی بات ہو گئی ہے جو ان کی شان نبوت کے خلاف تھی, فوراً وہی آ گئی کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا. ایک ساتھ ٹہل رہے تھے سمندر کے کنارے اور انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ پہلے تعلق تھا اب محسوس نہیں ہوتا, نماز میں جی نہیں لگتا, تلاوت میں جی نہیں لگتا, تو حال برا ہو گیا. انہوں نے کہا دعا کریں گے, کچھ ہمیں پتا چلے تو تمہیں بتائیں. پھر ایک دن انہوں نے پوچھا کہ تم کس دن سمندر پہ گئے تھے, کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا شہر میں سخت گرمی پڑ رہی تھی اور میں سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا, گرمی سے تنگ آ کے بھاگا ادھر اور یہاں بارش ہو رہی تھی. تو میں نے کہا عجیب خدائی ہے, جہاں گرمی پڑ رہی ہے وہاں تو برسات نہیں رہے اور یہاں اتنی بارش ہو رہی ہے. تو فرمایا یہی بات تھی, ہمیں یہی جواب ملا کہ ایسا ظالم ہمارے پیٹ پہ اعتراض کرتا ہے, ہم سے یاد نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. یہ عدد محبت کا, جب محبت خود غالب آ جاتی ہے اللہ کی تو بندہ آگ میں جل جاتا ہے, اعتراض نہیں پیدا ہوتا کہ میرے ہی حالات کیوں, میں ہی یہاں پر کیوں خدا کو ملا ہوں, ساری مصیبتیں میرے ہی لیے, جس چیز میں ہاتھ ڈالو ناکامی میں ہی کیوں. اعتراض کی گنجائش نہیں. اور جو شکوہ پیدا ہوتا ہے وہ بندگی کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے, اور جو بندگی کے غلبے سے شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرصے فعال تھے, میں شرمندگی سے جو رو دیا نا تو موتی سمجھ کے اس کریم ذات نے رکھ دیے کہ میرا بندہ میرے سامنے رو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اتنی تلخ زندگی گزاری اور طائف میں پتھر, اور پھر جب جوتے چپک گئے ہیں خون سے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل کوئی نہیں ہونے دے رہا تھا. اور جب پہنچے یہ بندگی کا غلبہ ہے. آپ اس دعا کو دیکھیے کہ جب پہنچے تو کہتے ہیں کہ اشکو الیہ, میں آپ سے ہی شکایت کرتا ہوں, ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس, میری قوت کمزور پڑ گئی ہے, لوگ تھوڑے ہیں, کوئی طاقت نہیں ہے, اور لوگوں میں حوانی علی الناس
لوگوں میں مجھے دن بدن یہ رسوائی یہ سب چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں. میرا عدوبن اب مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کر دیں گے اور وہ تو کوئی رعایت میرے ساتھ نہیں کریں گے. اے اللہ تیری ذات تیرے چہرے کا نور اس کی پناہ چاہتا ہوں. لا ابالی کوئی پرواہ نہیں ہے ساری دنیا جو بھی مجھ سے ناراض ہوتا ہے حتی ترضا مگر تو مجھ سے خوش رہے راضی. یہ بندگی کا غلبہ ہے. اس سے جو شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں وہ تو ذات عالی اس کی قدر کرتی ہے اور ایک بندگی کے غلبے سے نہیں ناواقفیت سے جو شکایت پیدا ہوتی ہے اس کا مقام اس کی بات کچھ اور. کثرت سے اللہ کو یاد کرے ذکر کرتا رہے اللہ کا. انشاءاللہ کل بات